بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے جناب؟ تو عربی میں العشاء الاولی مغرب کو کہا جاتا تھا اور العشاء الاخرہ عشاء کو. تو عشاء کی نماز کے حوالے سے بیان. اب روایت پڑھے وہ بھی قال حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن بشیر بن ثابت عن حبیب بن سالم عن نعمان بن بشیر قال، تو فرماتے ہیں کہ انا عالم الناس بوقت هذه الصلاۃ، کہ عشاء کی نماز کا وقت کا مجھے زیادہ پتہ ہے بنسبت باقی لوگوں کا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا لسقوط القمر الثالثہ، کہ تیسری رات کا چاند جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت، مطلب وہ جو وقت بنتا ہے تو حضور اسی وقت میں عشاء کی نماز ادا فرماتے تھے. اب یہ بات بھی ہمارے لیے کوئی واضح اس سے کوئی ہدایت نہیں نکلتی، اس لیے کہ سقوط القمر الثالثہ کا تعلق اس سے بھی ہے نا کہ پچھلا مہینہ 29 کا تھا یا 30 کا تھا. اگر وہ 29 کا ہوگا تو پھر یہ وقت کچھ اور ہوگا، اگر وہ 30 کا مکمل مہینہ ہوگا تو پھر یہ کچھ اور ہوگا. تقریباً آدھا گھنٹے کا فرق اس سے نکلے گا. اور مزید یہ ہے کہ یہ کس زمانے کی بات تھی. بہرحال لیکن اس سے کچھ نہ کچھ جو اشارہ ملتا ہے وہ قدر تاخیر کا ہے. جیسے کہ آگے روایت اس کی دلیل ہے کہ حضور کی اپنی خواہش یہ تھی کہ عشاء کی نماز بہت مؤخر کریں، لیکن لوگوں کی رعایت کی وجہ سے پھر پہلے پڑھا کرتے تھے. لیکن پھر بھی جتنی تاخیر ہو سکتی تھی اور لوگوں کو حرج کا باعث نہیں ہوتی تھی وہ تاخیر، تو وہ فرماتے تھے. وہ بھی قال حدثنا ابو بکر محمد بن عبان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی ابی عوانۃ بهذا الاسناد نحوه قال ابو عیسیٰ روا هذا الحديث هشيم عن ابي بشر عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت. وحديث ابي عوانة اصح عندنا لان يزيد بن هارون روا عن شعبة عن ابي بشر نحو رواية ابي عوانة. باب ما جاء في تاخير صلاة العشاء الاخرة، عشاء کی نماز کی تاخیر کے حوالے سے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه، کہ امت کے لیے اگر مشقت اور حرج کا باعث نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ایک تہائی رات تک کم از کم یا آدھی رات تک عشاء کی نماز مؤخر کریں. اب یہ جو حضور کی چاہت تھی یہ کس بنیاد پر تھی؟ یہ حق الصلاۃ کی وجہ سے تھی، کیونکہ آگے باب آ رہا ہے کہ عشاء کی نماز جب پڑھی جائے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ فوراً سو جائیں، غیر ضروری بات چیت بھی اب نہ کریں. تو جو بھی نوافل عبادات وغیرہ ہے تو حضور کی چاہت یہ تھی کہ یہ عشاء سے پہلے پہلے لوگ ادا کریں اور اس سے محظوظ ہو، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ادا کریں. لیکن پھر مشقت اور خوف کی وجہ سے، خوف مشقت کی وجہ سے یہ حکم صادر نہیں کیا. تو اس سے احناف کا وہ اصول نکلتا ہے کہ کسی عارض کی وجہ سے جو فضیلت کا حکم ہے نا، جو فضیلت کی کیفیت ہے، یہ ایک وقت سے دوسرے وقت میں منتقل ہو جاتی ہے. کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل فضیلت جو ہے وہ آخری وقت میں ہے، لیکن لوگوں کی مجبوری اور حرج کی وجہ سے اس فضیلت کو حضور نے پہلے وقت میں مان لیا کہ وہ فضیلت اب امت کو اس سے پہلے ادا کرنے میں بھی حاصل ہوگی. اس سے وہ بات نکلتی ہے کہ فضیلت کسی وجہ سے ایک وقت سے دوسرے وقت میں اور وقت کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہو سکتی ہے. وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابي برزة بن عباس بن سعيد الخدري زيد بن خالد بن عمر قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين راوا تاخير صلاة العشاء الاخرة وبه يقول احمد واسحاق. تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا اصول کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر نماز پہلے ہی وقت میں پڑھنا افضل ہے،
یہاں آپ نے مان لیا نا کہ پہلے وقت کے علاوہ بھی فضیلت ہے، تو احناف بھی تو یہی بات کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی وجہ سے یہ فضیلت دوسرے وقت میں ہو سکتی ہے۔ 3 وجوہات کون کون سے ہیں جلدی بتاؤ؟ ہاں، حق المصلین، حق الوقت اور حق الصلاۃ۔ باب ما جاء فی کراہیت النوم قبل العشاء والسمر بعدها، کہ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے اور اس کے بعد قصہ گوئی اور گپ شپ کے لیے بات چیت کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور آج کل ہمارے گپ شپ کا مزہ ہی عشاء کے بعد والے میں آتا ہے کہ چلو عشاء کی نماز پڑھ لیتے، پھر طویل وقت ہے تو گپ شپ لگاتے ہیں، تو یہ مزاج شریعت کے ہم بالکل خلاف چل رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشام اخبرنا عوف قال احمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي واسماعيل بن علي جميعا عن عوف عن يسار عن سيار بن سلامة عن ابي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها۔ اب اس کی حکمت بالکل واضح ہے کہ عشاء سے پہلے سونا کیوں مکروہ اور ناپسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ اس سے طبیعت میں سستی کاہلی آ جائے گی، پھر عشاء کی نماز میں وہ مزہ نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے۔ مزے سے مطلب یہاں شرعی مزہ ہے، یعنی توجہ اور کیفیات آپ پہ وہ طاری نہیں ہوں گی جو کہ ہونے چاہیے، تو اس لیے اس سے منع کیا۔ اور اس کے بعد بات چیت سے اس لیے منع کیا کہ رات کے جو اہم قیمتی معمولات ہے، تہجد اور پھر آگے فجر کے لیے وقت پر اٹھنا، تاکہ اس میں خلل نہ ہو۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جو رات سے دیر سوئے گا تو اس کے معمولات میں یقیناً خلل آئے گا۔ وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها مسعود وانس قال وعيسى حديث ورز حديث حسن صحيح وقد كره اكثر اهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم، بعض نے جو رخصت دی ہے تو وہ مخصوص صورتوں میں دی ہے، جیسے کہ آگے بات آئے گی، جیسے کہ رمضان میں دن کی تھکاوٹ زیادہ ہے، پھر افطاری آدمی کرے تو ایک غنودگی طاری ہوتی ہے، تو اگر اس غنودگی سے کوئی زیادہ مجبور ہو جائے تو وہ سو سکتا ہے، کیونکہ آگے پھر جب عشاء کے لیے اٹھے گا تو ایک تو رمضان میں ویسے ذوق عبادت بہت اونچا ہوتا ہے، تو سستی ویسے ہی رفع دفع ہو جائے گی، مزید وہ نماز بھی کافی طویل ہوتی ہے کہ فرض ہے، پھر سنن ہے، پھر تراویح ہے، تو اس میں وہ سستی باقی نہیں رہے گی، زائل ہو ہی جائے گی۔ تو اس لیے جب عذر ہو معقول تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، عام حالات میں پھر کراہت ہے۔ وقال عبداللہ بن مبارک اکثر الحدیث علی الکراہہ ورخص بعضهم فی النوم قبل صلاۃ العشاء فی رمضان، تو یہ وہ رمضان والی بات ہے۔ باب ما جاء من الرخصۃ فی السمر بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد بات چیت کرنے کی اجازت اور رخصت۔ اب جو یہ حدیث بیان کریں گے یہ ایک طویل حدیث اور مضمون کا حصہ ہے، جس میں کچھ اس طرح تفصیل ہے کہ حضرت عمر جب عراق میں تھے تو باتوں باتوں میں ایک شخص نے ان کے سامنے کہا کہ یہاں عراق میں ایک ایسے آدمی ہے جو اپنے حافظے سے اور اپنے یاد سے جو ہے لوگوں کو قرآن لکھواتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور لوگ اس کے پڑھنے کو مستند سمجھ کر قرآن لکھتے ہیں اور لوگ اس کو پھر قرآن سمجھتے بھی ہیں۔ تو حضرت عمر تو شریعت ان کے مزاج کا بالکل خمیر بن گیا تھا، تو یہ بات سن کر فوراً وہ غصے میں آ گئے کہ یہ کون آدمی ہے جو اتنی بے احتیاطی کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں خلل اور گڑبڑ ہو سکتی ہے اگر کوئی اس طرح حافظے سے لکھوائے اور پھر دوسرے لوگ اس پہ اعتماد کریں۔ تو سامنے والے نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود ایسا کرتے ہیں، تو جب انہوں نے نام سنا تو ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کریں، اس لیے کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد موجود تھا، حضرت ابوبکر بھی تھے اور ہم کسی چیز کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، مطلب حضور ہمارے ساتھ مشاورت فرما رہے تھے، تو کافی دیر ہماری مشاورت جاری رہی، اور پھر بعد میں جب ہم نکلے تو مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس میں ذرا زور سے تلاوت کر رہا تھا، تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اگر یہ چاہت ہو کہ وہ قرآن کو اسی طرح سنے اور پڑھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہ ہو، تو وہ ابن مسعود کے قرآن کو سنیں اس طرح وہ پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے ان کے بارے میں شہادت دی ہے کہ ان کا پڑھنا بالکل وحی کے عین مطابق ہے۔ تو یہاں اس روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس روایت میں یہاں محل استشہاد کیا بات ہے جناب، کہ عشاء کے بعد حضور ہمارے ساتھ مشورہ فرما رہے تھے، تو گوئے کہ عشاء کے بعد بات چیت ہو رہی تھی۔ لیکن بہرحال یہ استدلال تھوڑا سا بعید ہے، کیونکہ ثمر ضروری مشورے کو نہیں کہا جاتا عربی میں۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ غیر ضروری گپ شپ کی گفتگو ہو، قصہ کہانیاں، اس کو ثمر کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ضروری بات ایک دوسرے سے کرے تو اس کو ثمر کہتے ہی نہیں ہے سینس۔ اور اس حدیث میں جو چیز ثابت ہو رہی ہے تو وہ کون سی چیز ثابت ہو رہی ہے؟ ضروری بات چیت ثابت ہو رہی ہے نا۔ تو یہ اس موضوع سے ہی خارج ہے، لہٰذا اس کو یہ عنوان دینا کہ عشاء کے بعد ثمر جائز ہے اور اس کے لیے حدیث، تو یہ استدلال ذرا مطلب پورے محل پر نہیں ہے۔ تو اب خلاصے حکم کیا ہے کہ عشاء کے بعد ضروری بات چیت تو ہو سکتی ہے، لیکن غیر ضروری بات چیت مکروہ ہے۔ حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عمر بن الخطاب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسمر مع ابي بکر فی الامر من امر المسلمین وانا معهما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ بات چیت کرتے تھے مسلمانوں کے اجتماعی امور سے متعلق، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ حضرت عمر کا تواضع ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ حضور مشورہ کرتے، بلکہ اصل فریق حضرت ابوبکر کو بنایا اور اپنے آپ کو ویسے شریک سمجھا کہ میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وفی الباب عن عبد اللہ بن عمرو و اوس بن حذیفہ عمران بن حسین قال ابو عیسیٰ حدیث عمر حدیث حسن وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبید اللہ عن ابراہیم عن علقمہ عن رجل من جعفی وقال له قیس بن قیس عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث فی قصۃ طویلہ، تو یہ قصہ طویلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ وقد اختلف اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وبعدهم فی الثمر بعد العشاء الآخرہ۔ عشاء آخرہ کیا چیز ہے جناب؟ عشاء۔ فکرہ قوم منہم الثمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم اذا كان فی معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج۔ تو یہ تبصرہ بھی زیادہ برمحل نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے اجازت دی ہے وہ علمی باتوں کی دی ہے، ضروری باتوں کی دی ہے، جبکہ علمی اور ضروری باتیں جو ہے وہ ثمر میں داخل ہی نہیں ہے اپنے اصل مفہوم کے لحاظ سے۔ اکثر الحدیث علی الرخصہ، لیکن زیادہ حدیث میں رخصت ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ رخصت حاجت والی باتوں کے متعلق ہے جس کی ضرورت ہو، عام بات چیت سے متعلق رخصت ثابت نہیں ہوتی۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا کہ لا ثمر الا لمصل او مسافر، کہ جو لوگ اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہیں سب مل کر اور اس میں نیند کا غلبہ آتا ہے تو بیچ میں کوئی بات کر لیتا ہے تاکہ باقی بیدار ہو جائے، تازہ ہو جائے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا لوگ سفر میں جا رہے ہیں اور سفر میں اگر بات چیت نہ ہو تو پھر سفر کٹتا بھی نہیں ہے، اور مزید یہ ہے کہ نیند وغیرہ کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے اگر کوئی حالت سفر میں بات چیت کرے عشاء کے بعد تو وہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل کوچوں کے ڈرائیوروں نے اپنے ساتھ باتوں کے لیے لوگ رکھے ہوتے ہیں نا، اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر وہ بات نہیں کریں گے تو بس بالکل ہی نہیں کریں گے۔ باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل، کہ پہلے وقت کی فضیلت۔ اب اس میں امام ترمذی نے تمام روایات کی تخریج کی ہے، وہ فی الباب کا حوالہ الگ سے نہیں دیا، بلکہ وہ فی الباب میں جتنی روایات تھی نا سب کی تخریج کی ہے، پورا زور لگایا ہے کہ یہ بات ثابت کرے کہ وقت اول میں ہی فضیلت ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ بھائی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بغیر دلیل کے ہی مانتے ہیں کہ وقت اول میں فضیلت ہے، لیکن یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ عذر کی وجہ سے وہ فضیلت مؤخر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اعذار وہی تین ہے، حق المصلین، حق الوقت، حق الصلاۃ، اور وہ بات بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ
صریح اور صحیح احادیث اس حوالے سے موجود ہے، جیسے کہ ظہر کے حوالے سے صحیح حدیث آئی، اسفار بالفجر کے حوالے سے صحیح حدیث آئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا حنف کہتے ہیں کہ ہماری بات میں اور ان باتوں میں فضیلت کی اولیت کی فضیلت اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بس روایات آپ ذرا پڑھ لیں۔ حدثنا ابو عمار حسین بن حریث قال حدثنا فضل بن موسى عبد الله بن عمر العمری عن قاسم بن غنام رحمت ام فروہ، یہ بہت اعلیٰ درجے کے صحابیہ تھی، وکانت ممن بایع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان شخصیات میں سے تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت احسان و سلوک کیا تھا۔ سارے صحابہ نے بیعت احسان و سلوک نہیں کیا تھا، کچھ نے کیا تھا، اور جنہوں نے کیا تھا تو ان کو ایک اضافی فضیلت بھی حاصل تھی اس بات کی۔ یہ بیعت ہی اس بات پر تھی کہ ہم عبادات میں انت تک محنت کریں گے، نوافل کی بے انتہا رعایت رکھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکا کریں گے، عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اسی پر یہ بیعت تھی۔ مطلب جیسے کہ آج کل تصوف کی بیعت ہوتی ہے تو اس کا اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ اس طرح ہوا تھا، لیکن یہ بات بھی تھی کہ سارے صحابہ نے یہ نہیں کی تھی، باقی صحابہ کو محض صحبت جو میسر تھی اس کو انہوں نے کافی سمجھا، اور ایمان اور عمل صالح، تو اصل مدار جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر ہے، بیعتوں پر نہیں ہے۔ اور یہ جو مشہور بات ہے کہ جس کا پیر ہی نہ ہو تو وہ خامخواہ جہنمی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ البتہ ایک بات اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ دین پر عمل کرنا استقامت کے ساتھ، یہ بغیر کسی اچھے ولی اللہ متبع سنت آدمی کے تعلق کے عموماً نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کسی کو اتباع سنت اور ذوق عبادت اس کے بغیر حاصل ہو تو اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے بیعت کرنا، لیکن عام تجربہ یہ ہے اور مشاہدہ یہ ہے کہ اس کے بغیر دین پر چلنے کی توفیق آدمی کو بھرپور طریقے سے نہیں ہوتی، اس لیے اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے، کیونکہ ہم اور آپ تو عام لوگوں میں ہیں نا، وہ تو خاص لوگ ہوتے جو فطری طور پر نیک ہوتے ہیں اور ان میں ولایت کے کافی چیزیں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے پھر یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ باقی اس میں بھی درجات ہے۔ اگر کسی شخصیت سے آپ کا ذوق نہیں بن رہا تو جو بڑے حضرات گزرے ہیں ان کی کتابیں آپ مطالعہ کریں تو یہ بھی اس کا متبادل ہو سکتا ہے۔ بہرحال لیکن اس کو کم درجے کی چیز نہیں سمجھنی چاہیے، اہمیت اس کی ہے، تجربے سے ثابت ہے، باقی اس پر مدار نجات کا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، تو حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ لاول وقتہا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اول وقتہا میں ہے، البتہ اگر کوئی دوسرا عذر آئے تو پھر وہاں ہے، جیسے کہ باقی حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہاں اول آخر کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی دو انتہا ہے نا، ایک بالکل ابتدا ایک بالکل انتہا، تو حضور نے فرمایا کہ انتہا کے بجائے ابتدا میں پڑھنا افضل ہے، اور اس کو تو حناف بھی مانتے، کیونکہ حناف کسی بھی نماز میں بالکل انتہا پر لے جانے کو مستحب بھی نہیں سمجھتے اور مطلب باعث ثواب بھی نہیں سمجھتے۔ وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الاول من الصلاة رضوان الله والوقت الاخر عفو الله، یعنی پہلے وقت میں آپ پڑھیں گے تو آپ سے اللہ خوش بھی ہوگا اور آپ کا فریضہ بھی ادا ہوگا، لیکن آخر وقت میں پڑھیں گے تو بس صرف آپ کی جان چھوٹ جائے گی، باقی اللہ کی خوشنودی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ یا بھی ہم یہ توجیہ کر سکتے ہیں کہ وقت آخر سے مطلب بالکل آخر ہے، تو بالکل آخر کے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں، اور بظاہر یہی مطلب ہے اس کا، کیونکہ بالکل آخر میں آپ لے جائیں گے تو صرف آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو مطلب یہ روایات بالکل صریح نہیں ہے کہ جزء اول من الوقت ہی میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب بن سعيد بن عبد الله الجهني محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا آنت، مطلب جب اس کا وقت آئے، والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت لها كفوا۔ قال ابو عيسى حديث ام فروه لا يروى الا من حيث عبد الله بن عمر العمري وليس بالقوي عند اهل الحديث واستروا في هذا الحديث۔
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي عفور عن الوليد بن العزار عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل افضل، تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فقال حضور نے جو مجھے جواب دیا وہ یہ تھا کہ الصلاۃ علی مواقیتها، کہ اپنے وقتوں پر نماز پڑھنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مواقیت اول وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے کہ ظہر میں ابراد ہی مسنون ہے تو وہی وقت ہے۔ قلت وماذا یا رسول اللہ قال بر الوالدین، قلت وماذا یا رسول اللہ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ قال ابو عیسی وهذا حدیث حسن صحیح وقد روى المسعودی وشعبۃ والشیبانی وغیر واحد ولید بن عزار هذا الحدیث۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن خالد بن وزير عن سعيد بن ابي هلال عن اسحاق بن عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر الا مرتين، یہاں الا کا لفظ لکھ لیا جناب، یہ غلطی سے رہ گیا ہے، دیکھ لیا سب نے؟ کیا لفظ لکھنا ہے؟ الا مرتين، کہ حضور نے بالکل آخر وقت میں نماز صرف 2 مرتبہ پڑھی ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھی۔ حتیٰ قبضہ اللہ، اس کی توجیہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں وقت آخر سے مطلب بالکل آخر وقت ہے، اور یہ جو مرتين ہے یہ ایک حدیث جبرائیل کا وقت ہے، اور ایک وہ صحابی جو آئے تھے جو اوقات صلاۃ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو حضور نے ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ٹھہرے تو ہم بتائیں گے آپ کو، پھر دوسرے دن آخر وقت میں نمازیں پڑھی، تو یہ وہ مراد ہے۔ تو یہاں بالکل آخری وقت ہے، اور احناف بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ اس میں کوئی فضیلت ہے۔ قال ابو عیسی هذا حدیث غریب وليس اسناده بمتصل قال الشافعی۔ اب امام شافعی کا دعویٰ سن لے، اور وقت الاول من الصلاۃ افضل، وقت اول افضل ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور معارض نہ ہو تو بالکل وقت اول افضل ہے۔ ومما يدل على فضل اول الوقت على آخره، یہ امام شافعی کا فرمان ہے کہ پہلے کے آخر پر فضیلت کی دلیل یہ ہے کہ اختیار النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، کے ان سب حضرات نے پہلے اوقات کو اختیار کیا ہے۔ فلم یکونوا یختارون الا ما هو افضل، تو وہ جو اختیار کر رہے تھے تو وہی ہوتا تو افضل تھا۔ ولم یکونوا یدعون، یدعون بمعنی یترکون، یدعون الفضل، کہ وہ فضل اور فضیلت والی بات کو نہیں چھوڑنے والے تھے۔ وکانوا یصلون فی اول الوقت۔ اب امام شافعی کے اس قول کے لیے امام ترمذی نے سند ذکر کیا ہے کہ قال حدثنا بذلك ابو الولید المکی عن الشافعی، لیکن امام شافعی کے اس قول پر ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کی ثابت نہیں ہے، ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں ہمیں تسلیم ہو جائے کہ حضور اور حضرت ابوبکر اور عمر ہر زمانے میں ہر وقت میں پہلے وقت میں نماز پڑھتے تھے، تو پھر ہمارا اب سے اختلاف کیا رہ گیا؟ پھر تو اختلاف ختم ہو گیا نا، اس کے بعد تو کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر زمانے میں ہر وقت میں کیا ہے، گرمیوں میں ظہر تاخیر سے پڑھی ہے، فجر کے بارے میں اسفار کا حکم دیا ہے، عصر کی نماز بھی قدر تاخیر سے پڑھی ہے، عشاء کی نماز کے بارے میں تاخیر کی چاہت اور تمنا ظاہر کی ہے۔ تو اسی بات سے تو ہمیں اختلاف ہے، تو آپ نے اپنے دعوے کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، سمجھ رہے جناب؟ ہم کہتے ہیں کہ یہی چیز تو ثابت کرنے کی ہے جو ثابت نہیں ہو رہی، آپ نے اس دعوے کو دلیل کے طور پر پیش کیا، تو یہ تو صحیح نہیں ہے پھر۔ بس